سود یعنی ربا کی شرعی حیثیت اسلام میں انتہائی واضح ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں سود کے بارے میں سخت احکامات موجود ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کے معاشی اور سماجی نظام میں غیر منصفانہ رویے کو فروغ دیتا ہے اور غریبوں پر ظلم کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں سود کی ممانعت۔ سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، 2 گناہ اور کئی گناہ کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران۔ اے ایمان والو، سود کھانے سے بچو اگر تم مومن ہو۔ احادیث میں سود کی ممانعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے، سود دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سود کی وجوہات حرمت۔ ظلم اور استحصال۔ سودی نظام غریبوں اور کمزور طبقوں کا استحصال کرتا ہے۔ غیر منصفانہ تقسیم۔ دولت کو محدود طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیتا ہے۔ معاشرتی نقصان۔ یہ معاشی عدم استحکام اور سماجی فرق کو بڑھا دیتا ہے۔ اسلام کا متبادل۔ اسلام نے سود کے بجائے زکوٰۃ، صدقات، تجارت اور شراکت داری جیسے پاکیزہ معاشی نظام کو فروغ دیا ہے تاکہ معاشرتی عدل و انصاف قائم رہے۔ لہذا سود کا لینا اور دینا دونوں اسلام میں سختی سے منع ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے بچے اور حلال ذرائع سے کمائی کریں۔